لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، حج کے تربیتی سلسلے کی ویڈیوز لے کر آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے 8 ذی الحجہ یعنی حج کے اعمال۔ 8 ذی الحجہ سے جو حج شروع ہوتا ہے وہ اس میں کون کون سے اعمال، 8 تاریخ کو کون سے اعمال کیے جاتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ حج جو ہے، حج کے اعمال 8 ذی الحجہ کو شروع ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ میں چاشت کے وقت صبح یعنی کہ سورج طلوع ہونے کے بعد جو اشراق کا عموماً ٹائم ہوتا ہے، اس وقت حاجی جو ہے غسل کرے، اپنے بدن کو خوشبو لگا لے، احرام کے کپڑے کو خوشبو نہ لگائے، غسل کرے اور احرام پہن لے۔ احرام پہننے کے بعد احرام کی پابندیاں وہی ہیں جو ہم احرام کے ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں۔ غسل کیا، جسم کو خوشبو لگائی، احرام کے کپڑے کو خوشبو نہیں لگانی، احرام باندھ لیا۔ احرام باندھنے کے بعد آپ نیت کریں حج کی اور سفر شروع کر دیں مکہ سے مینا کا۔ اب مینا آپ نے ظہر سے پہلے پہنچنا ہے۔ ظہر کی نماز، آگے جب آپ مینا پہنچ گئے تو ظہر کی نماز آپ نے، اور عصر کی نماز، پھر مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور اگلے دن فجر کی نماز، یہ 5 نمازیں جو ہیں آپ نے مینا میں ادا کرنی ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر اگلے دن کی۔ اور جو قصر کی جاتی ہیں نمازیں ان کو قصر کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے ظہر کی 4 رکعت ہے تو 2 پڑھنی ہے، عصر کی 4 ہے تو 2 پڑھنی ہے، مغرب کی 3 پوری پڑھنی ہے، عشاء کی 4 ہے تو 2 پڑھنی ہے، فجر کی 2 پوری پڑھنی ہے۔ تو قصر کر کے اپنے اپنے وقت پر، جمع نہیں کرنا، اپنے اپنے وقت پہ نماز پڑھنی ہے۔ یہ 5 نمازیں آپ نے مینا میں ادا کرنی ہے۔ اور مینا میں یہ دن کا کچھ حصہ ظہر کے بعد اور پھر رات، اس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ یہ یوم ترویہ اور اس کی رات مینا میں ٹھہرنا مسنون ہے، سنت عمل ہے۔ اگر کسی سے رہ جاتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس پر کوئی دم نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دم ہے، نہیں۔ 8 تاریخ کی، 8 کے دن کا کچھ حصہ اور رات جو ہوتی ہے 9 والی یوم ترویہ کی رات جو آپ نے گزارنی ہے، یہ اگر رہ جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسنون عمل یہ ہے کہ آپ صبح سے احرام باندھیں اور مینا پہنچ جائیں، پھر وہاں ظہر سے لے کر آگے جو نمازوں کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اس طرح آپ نے ٹھہرنا ہے اگلے دن تک۔ فجر کی نماز بھی آپ نے وہیں پڑھنی ہے۔ اگر اچھا یار ایک بات بتانا ضروری ہے کہ اچھا کبھی ایسے ہوتا ہے اور اکثر ایسے ہو رہا ہے کہ حاجی جب جاتے ہیں تو مکہ میں ہوتے ہیں تو جو وہ ٹریول کے ان کے حج کے گروپ کے انچارج ہوتے ہیں وہ حاجیوں کو رات میں ہی مینا لے جاتے ہیں، یعنی 8 کی رات کو ہی وہ مینا لے کر چلے جاتے ہیں حاجیوں کو۔ اب اس صورت میں کیا مکہ سے نکلتے وقت حاجی احرام باندھے؟ نہیں، آپ سمپل سادے کپڑوں میں جو ہے مینا پہنچ جائے اور پھر ظہر سے پہلے یا چاشت کے وقت آپ وہاں غسل کر کے مینا میں اپنے خیمے میں غسل کر کے جسم کو خوشبو لگا کر، کپڑے کو نہیں لگانی، احرام باندھ لینا ہے اور حج کی نیت کر لینی ہے۔ اگر آپ رات کو چلے جائیں تو عام لباس میں چلے جائیں، آپ نے حج کی نیت جو ہے وہ 8 تاریخ کو ہی زیادہ جو ہے مسنون جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ آپ 8 تاریخ کو حج کی نیت کریں۔ تو اگر رات کو آپ کو لے جایا جائے تو آپ وہاں مینا چلے جائیں، خیمے میں اسی طرح کپڑوں میں ہی بتائیں، اور صبح کو جو ہے چاشت کے وقت یا ظہر سے پہلے، زوال سے پہلے آپ غسل کر کے احرام باندھ لیں اور وہاں سے حج کی نیت کر لیں۔ ہاں، یہ جو ہے احرام باندھنا اور غسل وغیرہ کرنا جو ہم نے بتایا ہے، یہ حج افراد کرنے والے اور تمتع کرنے والے کے لیے ہے۔ جو حج قران کر رہا ہے وہ تو آلریڈی پہلے سے احرام میں ہی ہے، تو وہ جو ہے صبح کو چاشت کے وقت مینا
آ جائے اور باقی اعمال جیسے دوسروں نے انجام دیے ہیں وہ اس نے انجام دینے ہیں. تو یہ یوم تربیہ کے یہی اعمال ہیں. آپ نے 5 نمازیں وہاں پڑھنی ہے اور رات کا وہاں قیام کرنا ہے اور دن کا کچھ حصہ قیام کرنا ہے. یہ ہم نے 8 تاریخ کے اعمال ذکر کیے ہیں. اب 9 تاریخ کو ہم نے کیا کرنا ہے. 9 تاریخ کے جو اعمال ہیں انشاءاللہ آپ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے باذن اللہ.